ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ السلام علیکم پیارے ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور آپ لوگوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 باب نمبر 19۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس احادیث مبارکہ کو شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ہر مسلمان کے دو احوال ہیں، ایک کا تعلق باطن سے ہے اور دوسرے کا ظاہر سے۔ ایمان یہ باطنی امر ہے جس کا واقعی علم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں ہو سکتا، وہی کسی کو بتا دے تو دوسری بات ہے۔ البتہ کسی کے ظاہری احوال کو دیکھ کر کہ وہ متشرع ہے، نماز روزے کا پابند ہے، کہا جا سکتا ہے کہ یہ پکا مسلمان ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے تم در حقیقت ایمان نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، مخالفت چھوڑ کر اطاعت گزار ہو گئے ہیں۔ بعض اوقات اسلام اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً اللہ کے ہاں دین تو اسلام ہی ہے، اور جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا متلاشی ہوگا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لوگوں کو کچھ مال دیا اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو چھوڑ دیا، یعنی اسے کچھ نہ دیا، حالانکہ وہ تمام لوگوں میں سے زیادہ پسند تھا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فلاں شخص کو چھوڑ دیا، اللہ کی قسم میں تو اسے مومن سمجھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن یا مسلمان؟ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اس کے متعلق میں جو جانتا تھا اس نے مجھے بولنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے دوبارہ عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلاں شخص کو کیوں نظر انداز کر دیا؟ اللہ کی قسم میں تو اسے مومن خیال کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن یا مسلمان؟ میں پھر تھوڑی دیر چپ رہا، پھر اس کے متعلق جو میں جانتا تھا اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں نے تیسری مرتبہ وہی عرض کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہی فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا ہوئے، اے سعد، میں ایک شخص کو کچھ دیتا ہوں حالانکہ دوسرا شخص مجھے اس سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، یہ اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ تعالیٰ اسے اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دے۔ اس حدیث کو یونس علیہ السلام، صالح علیہ السلام، معمر اور زہری کے بھتیجے نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔ نیک دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو اور آپ لوگوں کو اس احادیث مبارکہ کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔